کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا ایک ایسا ملک بھی تھا جہاں کبھی لوگ بھوک سے مر جاتے تھے، جہاں ایک ماں اپنے بچے کو خالی پیالہ دے کر روتی تھی کہ کھانے کو کچھ نہیں، جہاں کسان زمین پر دن رات پسینہ بہاتا لیکن اس کے ہاتھ کچھ نہ آتا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وہی ملک آج دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں میں شمار ہوتا ہے، وہ ملک جس نے دنیا کو دکھا دیا کہ اگر قوم متحد ہو، قربانی دے اور محنت کرے تو کوئی طاقت اس کے راستے کو نہیں روک سکتی۔ جی ہاں، یہ کہانی ہے چین کی کامیابی کی، ایک ایسی کامیابی جس کے پیچھے غربت، بھوک، آنسو اور انتھک محنت چھپی ہے۔ آئے میں آپ کو لے کر چلتی ہوں اس سفر پر جس نے ایک بھوکی قوم کو سپر پاور بنا دیا۔ 1950 کی دہائی میں چین کا حال بہت برا تھا۔ گاؤں کے گاؤں بھوک سے تڑپ رہے تھے۔ اناج کی کمی اتنی تھی کہ بعض اوقات لوگ گھاس پات کھا کر گزارا کرتے، کپڑے پھٹے پرانے، مکان کچے اور اسپتال خالی تھے۔ ایک کسان اپنی بیوی سے کہتا ہے، ہماری زمین ہے لیکن فصل کا کوئی فائدہ نہیں، سب کچھ سرکار لے جاتی ہے۔ بیوی آنکھوں میں آنسو لیے جواب دیتی ہے، شاید ہمارے بچے یہ دن نہ دیکھیں۔ یہ مکالمہ اس وقت کے کروڑوں گھروں کی کہانی تھا۔ دنیا کو لگتا تھا کہ یہ قوم کبھی نہیں اٹھے گی۔ 1978 میں ڈینگ زیا ویپنگ نے اصلاحات شروع کی۔ انہوں نے کہا، چاہے بلی کالی ہو یا سفید، اگر وہ چوہے پکڑتی ہے تو اچھی ہے۔ یعنی ترقی کے لیے اصل چیز نتیجہ ہے، نہ کہ نظریاتی بحث۔ کسانوں کو پہلی بار اجازت ملی کہ وہ اپنی فصل بیچیں اور محنت کا پھل پائیں۔ کمیون سسٹم ٹوٹا اور کسانوں نے اپنی زمین پر لگن سے کام شروع کیا۔ ایک کسان خوشی سے کہتا ہے، اب ہماری محنت ضائع نہیں جائے گی، اب ہم اپنے بچوں کو پیٹ بھر کر کھلا سکیں گے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب چین نے امید کی پہلی کرن دیکھی۔ چینی قوم نے فیصلہ کر لیا کہ وہ دن رات محنت کرے گی۔ فیکٹریوں میں مزدور 14 سے 16 گھنٹے کام کرتے، کئی لوگ زمین پر سو کر صبح دوبارہ مشینوں پر کھڑے ہو جاتے۔ سخت سردیوں میں بھی بچے اسکول وقت پر پہنچتے۔ ایک مزدور اپنے دوست سے کہتا ہے، ہم آج تھک جائیں گے لیکن کل ہماری آنے والی نسلیں سکون کی زندگی گزاریں گی۔ یہی ڈسپلن اور اجتماعی سوچ آگے چل کر چین کی سب سے بڑی طاقت بنی۔ چین نے فیصلہ کیا کہ اگر ترقی کرنی ہے تو تعلیم پر زور دینا ہوگا۔ غریب گاؤں کے بچے بھی یونیورسٹی پہنچنے لگے، سائنس اور انجینئرنگ کے ادارے بنے۔ حکومت نے طلبہ کو کہا، آج تم پڑھو گے، کل دنیا تم سے سبق سیکھے گی۔ اسی محنت کا نتیجہ تھا کہ ہواوے، علی بابا جیسی کمپنیاں سامنے آئیں۔ ایک غریب لڑکا جو کبھی کھیتوں میں کام کرتا تھا، انجینئر بنا اور اپنی ماں سے کہا، ماں آپ نے کہا تھا کہ ہماری نسل کچھ بڑا کرے گی، آج وہ خواب پورا ہو گیا ہے۔ چین کو راستے میں کئی ناکامیاں ملی، کئی منصوبے فیل ہوئے، کئی عالمی پابندیاں لگیں، کبھی معاشی دباؤ آیا، لیکن چینی قوم نے یہ راز سمجھ لیا تھا، ناکامی شکست نہیں بلکہ ایک نیا سبق ہے۔ ایک انجینئر اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، اگر یہ پروجیکٹ ناکام ہوا ہے تو کوئی بات نہیں، ہم دوبارہ کوشش کریں گے اور اس بار بہتر نتیجہ لائیں گے۔ یہی ہمت چین کو آگے لے گئی۔ آج چین دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہے، سب سے تیز رفتار ریل گاڑیاں، سب سے بڑی فیکٹریاں اور ٹیکنالوجی میں بے مثال ترقی۔ ایک وقت تھا جب ایک ماں اپنے بیٹے کو خالی پیالہ دیتی تھی، آج وہی قوم اپنے بچوں کو تعلیم، روزگار اور خوشحالی دے رہی ہے۔ چین کے لوگ فخر سے کہتے ہیں، ہم نے بھوک دیکھی تھی لیکن ہم نے ہمت نہیں ہاری، اس لیے آج ہم دنیا کے سامنے سر اٹھا کر کھڑے ہیں۔ دوستوں، چین کی کامیابی کا سب سے بڑا راز یہ ہے، محنت، ڈسپلن، تعلیم اور اجتماعی سوچ۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دنیا کی سپر پاور بن گیا۔ آپ کے خیال میں اگر پاکستان کے لوگ بھی ڈسپلن اور مستقل مزاجی سے محنت کریں تو کیا ہم بھی چین کی طرح ترقی کر سکتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹس میں دیجیے، اور اگر یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل سنو اردو قصے کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔